یہ بھی ہو سکتی ایک اللہ کا قرآن ہے، احادیث رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پاک اور پوتر زندگی۔ جب سے مسلمان قوم الگ الگ خود کے اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لی ہے، اپنی الگ الگ تنظیمیں بنا لی ہے، اس وقت سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی۔ ورنہ خلافت راشدہ کے بعد 100 سال تک اس دھرتی پر بنو امیہ نے حکومت کی، اس کے بعد کئی سو سال تک بنو عباس نے حکومت کی، کئی سو سال تک اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر ایوبی نسلوں نے حکومت کی، کردوں نے حکومت کی، فاطمی نے حکومت کی۔ جامعہ مصر کے اندر جو دارالعلوم ازہریہ ہے، کس کے زمانے کے اندر؟ خلافت بنو عباس کے اندر اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں نوجوان ہمارا وہاں سے پڑھ کر کے نکلتے۔ لیکن جب سے یہ قوم بٹ گئی، مصر والے الگ ہو گئے، دنیا کے اعتبار سے مصر والے الگ ہو گئے، شام والے الگ ہو گئے، فلسطین والے الگ ہو گئے، عرب والے اپنے الگ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی دن سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ دیکھ لو، مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں فلم ہال اسٹیبلش کرنے کی پرمیشن دے دی گئی۔ جنگ احد کے میدان کو جنگ بدر کے میدان پر بلڈوزر چلا کر اس میدان میں اسپورٹ فیلڈ، کھیل کا میدان استھاپنا کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا۔ شرم نہیں آتی انہیں کہ جس مکہ میں حضرت جبرائیل آتے تھے، جس مدینہ المنورہ میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، اپنے پیٹ کے خاطر، اپنے اسرائیل یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہودی جو ذلیل اور رسوا ہو چکی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے آج تم اس مبارک جگہ کے اوپر جہاں پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق فیصلے کرتے تھے، حضرت عمر فاروق فیصلے کرتے تھے، حضرت عثمان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی جاتی تھی، آج ان مبارک جگہوں کے اوپر ان یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو وجود میں لایا جا رہا۔ ننگے ڈانس کرنے والوں کے لیے فلم تھیٹر سجائے جا رہے ہیں۔ آل سعود کے اولاد، اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں اس مبارک جگہ کے اوپر، تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ سے پوچھے گا۔ حکومت دی تھی، آواز اٹھائی تم نے، برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، تریپورہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تم نے، بھارت کے اندر جو مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جانوروں کے نام پر مارے گئے، آواز اٹھائی تم نے؟ نہیں اٹھائی۔ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے تم ان کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے قالین بچھاتے ہو، 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ ان کو ہدیہ اور تحفے میں دیتے ہو، اور گیتا کی تصویر پیش کرتے ہو۔ تم سے پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، اگر تم نے یہ حرکت کی تو تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد میں۔ تو بات کی بات دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوگا جو مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ کی ان مبارک جگہوں کے اوپر اگر کوئی سودا کرے گا اور کوئی فلم تھیٹر سجانے کی کوشش کرے گا۔ تو قوم لٹ رہی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے جناب۔ لڑنے دو، مرنے دو، مٹنے دو۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ The hold fast، مضبوطی سے پکڑے۔ وَاعْتَصِمُوا، hold fast by the rope of Allah، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ And let be not divided among yourselves، اپنے بیچ میں منتشر مت ہو۔ یہ قوم جب تک متحد نہیں ہوگی تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے، کسی بھی لائق نہیں۔ کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر پابندی لگی، آؤٹ آف کنٹری۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عمر گوتم صاحب کو جیل ہوا، مفتی جہانگیر صاحب کو جیل ہوا۔ اس کے بعد پھر مولانا کلیم صدیقی صاحب کو، ان کو ارسٹنگ ہو گئی۔ کیا جرم کیے جیے؟ کوئی قتل کیا کیا؟ کسی کو مارا پیٹا کیا؟ نہیں، بس دھرمانترن کر رہے جی، ષڈینتر کر رہے۔ 100-150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور دکھایا ان کا،
ارے مدرسہ چلاتے، یہی مدرسہ ہے، 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہوگا۔ اگر 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ ہے تو مدرسے میں یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مدرسے میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاکٹ سے آ رہے ہیں، قوم کے پاکٹ سے۔ کہیں فنڈنگ نہیں ہوتی اس کی، یہی دیتے ہیں، کوئی 1000، کوئی 200، کوئی 300، اپنے چائے پان بچا کر کے کٹورے میں جاتے، کٹورے لے کر اور رسید لے کر، بوری لے کر ہمارے اساتذہ علماء کرام پہنچتے ہیں، لوگ ان کو تعاون کرتے، قوم کے بچے پڑھتے تو قوم مدرسہ چلواتی، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا۔ نہیں جی، 150 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے عمر گوتم صاحب کا، یہ 150 کروڑ روپے باہر سے فنڈنگ ہوئی، اسی لیے عمر گوتم صاحب اندر جی کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، کسی کی عزت لوٹی نہیں، کسی کو مارا پیٹا نہیں، کسی کوئی مقدمہ ان کے اوپر پہلے سے ہے، کرمنل دھارا 302 لگا کبھی نہیں جی، 307 لگا کبھی نہیں جی، 376 لگا کبھی نہیں جی، پھر کس لیے اندر ہے جی؟ بس دھرمانترن کر رہے تھے۔ دھرمانترن کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر میں یہودی دھرم ایکسپٹ کرنے جاؤں، اگر میں اپنی مرضی سے کرسچنٹیز کو اپنانے کی کوشش کروں گا تو مجھے کوئی مائے کا لال بھارت کے سنویدھان کے تحت، مجھے کوئی اے بی وی پی کا چیلا، مجھے کوئی بھی آر ایس ایس کا غلام، آر ایس ایس کی چاٹوکار چاپلوسی کرنے والا عبداللہ سالم کو اپنا دھرم بدلنے سے نہیں روک سکتا۔ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 ہمیں پرمیشن دیتا ہے، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ ہم اپنے من سے کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتے ہیں، ہم اپنے من سے اپنی مرضی سے کسی بھی دھرم کے تعلق عقیدہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی بھی دھرم کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں، پوجا پرارتھنا کر سکتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ جب عمر گوتم صاحب نے اپنے دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے رکھا، خود جب وہ کنور ہو کر اسلام کے اندر آئے، ان کے کندھے پر آج تک کسی نے تیر اور تلوار نہیں رکھے ہے، تو پروف پیش کرو۔ نہیں کر سکتے تم، ان مجرمین کو جیل نہیں کرو گے جو بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، ان کو پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکاؤ گے جو قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں۔ بس جو بیچارے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے، کچھ دن مولانا عبداللہ صاحب کا بھی نمبر آ جائے گا کہ جی مولانا عبداللہ آپ تو بھڑکاتے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مولانا بھڑکاتے نہیں ہیں، مولانا بھارت کے سنویدھان کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے، یہ نہیں، صرف مولانا بھڑکاتے۔ ہمارے بھڑکانے سے کون بھڑک گیا جی؟ کوئی بھی نہیں، وہ تو آپ کے بھڑکانے سے بھڑکتے، جیسے تریپورہ میں بھڑکا کر 10,000 کار سیوک نے مل کر پوری بستیاں جلا دی، پوری کی پوری بستیاں۔ کہیں سے ہماری اس قوم کے اندر سے آواز اٹھی نہیں اٹھی، بس خاموش بیٹھے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاپسٹھاستے پرپشانتیم روپم بھینکرم، ان کو ایشور کبھی بھی پنیہ نہیں دے گا، ایشور کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جگت پتی اسناس دود امن، محمد جگت کے پتی تھے، وہ دمن کرنے والے تھے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے تھے، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا تھا۔ ہم اس نبی کو مانتے ہوئے ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا، اور ہم قوم ایسے ہیں کہ اس کو مصلحت سمجھ کر چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اجی وہ تو تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، میرٹھ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا نا، تبریز انصاری کو نہیں مارا گیا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوا، ہمارے گھر میں جس دن ہوگا اس دن دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم کجسد واحد، آپ ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر کٹ لگ جائے یا کوئی دقت ہو، اگر اس ہاتھ میں تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ آپ کا اٹھ کر اس کو پکڑ کر پٹی کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے۔ یہی مثال ہونی چاہیے ایک مسلمان قوم کی۔ اگر تریپورہ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔
ہمیں ہم ایک ایک پرکھنڈ کے ویڈیو کو، ایک ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کو، آپ کے پورنیہ تو کمشنری ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، میمورنڈم دینا چاہیے، کیس فائل کرنا چاہیے۔ ایف آئی آر کرنے میں کیا جاتا ہے، کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، کرنا چاہیے اور میڈیا کے ذریعے سے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے۔ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت ہے نہیں، ہمیں تو جناب گروہ بندی کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اجی کون کریں گے؟ سنی مسلمان کریں گے کہ یا فلاں مسلمان کریں گے، فلاں مسلمان کریں گے، ٹوپی والا مسلمان کرے گا کہ غیر ٹوپی والا مسلمان کرے گا؟ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں جناب نماز میں آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ تم محمد پہ درود بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں جناب اچھا وہ آپ نماز میں اقامت میں کتنے کلمات کہتے ہیں۔ ابھی کبھی بات آ جاتی نہیں جناب طلاق تو ایسی ہے آپ کے یہاں۔ میرے بھائیوں یہ سارے مسائل عقائد، یہ اختلافی مسائل ہیں ہماری اور آپ کی، اس میں کوئی ہاتھ یا اس میں ڈیسیزن لینے کا ادھیکار نہیں۔ ہمیں اگر کوئی انتشار ہو، کسی کو ڈاؤٹ ہو کسی مسئلے میں، تو قرآن کو اٹھائے، احادیث کو اٹھائے، حضرات علماء کرام کے پاس پہنچے، آپ کو تشریفی جس میں مل جائے آپ اس پر عمل کیجئے۔ لیکن یہاں پر ہوتا ایسا ہے کہ اسٹیج کے ذریعے سے اس قوم کو الگ کر دیا جاتا ہے، تم فلاں مسلمان، تم فلاں مسلمان، تم فلاں فلاں مسلمان کرتے رہو۔ یہودی ایک پلیٹ فارم پر ہے، خدا ان کا الگ الگ ہے۔ خدا مطلب یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، حالانکہ ان کے یہاں خدا کے اندر شرکت ہے، لیکن وہ یونٹی بنائے ہوئے۔ بتائیں مجھے کہ یہودی کی کلیسا الگ الگ ہوتا ہے، یہودیوں کا، کرسچنٹیز کا، ان کے چرچ الگ ہوتے ہیں، ان کے کلیسا الگ ہوتے ہیں۔ کرسچنٹیز کے اندر 3 طبقہ ہے، کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ، مگر جب بات آتی ہے ان کے مذہب کی، پوری ملت کی، وہ یہ تینوں ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے اندر تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں۔ بتاؤ ذرا آر ایس ایس بھارت کے اندر 1925 میں رجسٹرڈ ہوئی، 1919 میں جمعیت علماء ہند رجسٹرڈ ہوئی۔ بتاؤ جمعیت علماء تو 2 پلیٹ فارم پر ہے، کام کر رہی ہے اپنے حساب سے، لیکن جمعیت علماء کے بعد وجود میں آئی آر ایس ایس راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، جس کے پرمکھ ابھی موہن بھگوت جی، اب سے 4 سال پہلے ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ اب بتاؤ آر ایس ایس 53,000 یعنی 53,000 اس کے برانچز ہیں، 10.5 کروڑ ان کے ورکر ہیں، رجسٹری ممبر ہیں۔ آج اس آر ایس ایس کا کوئی 2 فیل ہے؟ نہیں ہے۔ اس آر ایس ایس کا ایک ہی پرمکھ ہوتا ہے، اس آر ایس ایس کا ایک ہی لکشیہ ہے، بھارت کی دھرتی سے کلمہ پڑھنے والوں کو مٹانا، مدرسوں کو ختم کرنا، مسجدوں کو شہید کرنا، دوبارہ سے اس ملک میں، اس زمین کے اوپر جو ہمارے پوروج تھے، ہمارے باپ دادا تھے، ان کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق منوسمرتی کو نافذ کرنا۔ میرے بھائیو ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے ان لوگوں سے، آج وہ پورے بھارت میں قابض ہیں، ان کے اشارے پر کام ہوتا۔ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے کہ مولانا بہت بڑے تعداد میں ہے، وہ بڑی تعداد کی بات ہے، پہلے دیکھ لو کہ ان کے اندر اتحاد کتنی ہے۔ ہماری تنظیموں میں اتحاد ہے؟ نہیں، ہمارے تو مدرسے بٹ جاتے، ہماری تو مسجدیں بٹی ہوئی ہے جناب، ہمارے تو تنظیمیں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ تنظیمیں بنا لیتے ہیں، الگ الگ مدرسے بنا لیتے ہیں۔ ایک تنظیم کا صدر وہ بنتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم بھی I want to be a president of this تنظیم of this organization and so we will be divided into 2 parts into various different parts of the world۔ دنیا کے اندر الگ الگ جماعتوں کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ بتاؤ آر ایس ایس کی کوئی دوسری تنظیم ہے؟ نہیں ہے، وحدانیت ہے ان کے اندر، اور جہاں پر اتحاد ہوتا ہے وہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پر اتفاق ہوتے ہیں لوگ وہاں طاقت ہوتی ہے۔ یہ ہے، اگر کسی کو ایسے مارو تو آپ کی انگلی ٹوٹ جائے گی، 2 انگلی سے مارو تو انگلی ٹوٹ سکتی، 3 سے مارو تو انگلی ٹوٹ سکتی، ایسے کر کے گھوسا بنا لو کسی کی کھوپڑی میں مارو تو کھوپڑی توڑ سکتے ہیں۔ آج اس قوم کی وہی حالت ہے کہ نہیں؟ ایک دم الگ الگ۔
نہیں یہ کن کا پروٹیسٹ چل رہا؟ یہ تو سنی مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمانوں کا پروٹیسٹ چل رہا، یہ تو فلاں مسلمان کا مدرسہ ہے جی، یہ تو فلاں مسلمان کی مسجد ہے۔ میرے بھائیو، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، احادیث پروفٹ محمد آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، I am the last prophet, there will be no prophet after me، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں اس دنیا کے اندر، نبی پاک علیہ السلام آخری۔